فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خدا کو یاد کرنے والے کو خدا بھی یاد کرتا ہے۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو، ناقدری نہ کرو۔ اللہ کا قانون ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میری نعمت کی شکر گزاری کرو گے تو میں اور نعمتیں تمہیں عطا کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناشکری کی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ کا عذاب ناشکروں کے لیے ہے، ورنہ اللہ ظالم نہیں ہے، یاد رکھو۔ اللہ نے فرمایا 5ویں پارے کی آخری آیت، ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، بھلا اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ اللہ ظالم نہیں ہے، تمہیں عذاب نہیں دے گا، لیکن 2 شرطیں ہیں، ان شکرتم و آمنتم، اللہ کی نعمتوں پہ تم شکر کرتے رہو اور ایمان پر قائم رہو تو اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ ان شکرتم و آمنتم وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تو بڑا قدردان ہے، جاننے والا ہے۔ تو حضرت حسن بصری فرماتے ہیں، حسن بصری کون ہیں؟ تابعی ہیں، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، صحابہ سے علم حاصل کیا، ان کا فیض حاصل کیا۔ حسن بصری 200 صحابہ سے ملے ہیں، 200 صحابہ سے، بہت بڑے مفسر قرآن ہیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ فرماتے ہیں خدا کے یاد کرنے والے کو خدا بھی یاد کرتا ہے، اس کے شکر کرنے والے کو اور زیادہ عطا فرماتا ہے، اور ناشکری کرنے والوں کو عذاب دے گا۔ اسی طرح سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ خدا کا یاد کرنا تمہاری یاد خدا سے بہت بڑی چیز ہے۔ ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس مجلس میں ہے۔ اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے فرما، دیکھو جی میرا بندہ میرا ذکر کر رہا ہے۔ ہاں جی، بادشاہ اپنی مجلس میں تمہارا نام لے کے ذکر کرے، کتنی فخر کی بات ہے۔ ہوتا کہ اگر تمہارا ایم ایل اے اپنی مجلس میں تمہارا نام لیا رہے، کیا اچھا ہے جی انہیں؟ تم تو 56 انچ کا تمہارا سینہ ہو جاتا۔ ارے ایم ایل اے صاحب میرے کو یاد کرے، اور تیرے کو یاد کرے۔ تو اللہ جسے یاد کرے اپنی مجلس میں فرشتوں کے، کتنا بڑا شرف ہے یہ۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ کفران نعمت کہتے ہیں ناشکری کرنے کو۔ اچھا، اس کے بعد سمجھو شکر کسے کہتے ہیں اور ناشکری کسے کہتے ہیں۔
جس نے نعمت دی ہے اس نعمت کو اس کے منشے کے مطابق جو ہے استعمال کرنا، یہ ہے شکر نعمت۔ تمہارے کو کوئی ہدیے میں رومال دیا، مول صاحب یہ ہدیہ، آپ مول صاحب گاڑی صاف کر رہے ہو اس سے، ہاں جی کتنا ٹینشن آتا، میں اس کے واسطے دیا کہ گاڑی صاف کرنے کو، ہاں جی۔ تو منعم نعمت دینے والے نے جو نعمت دی ہے اس کے منشے کے مطابق استعمال کرنا، اسے کہیں گے شکر نعمت۔ اور اگر اس کے منشے کے خلاف استعمال کرے یہ کہلائیں گی ناشکری۔ تو شکر گزاری پر مزید نعمتوں کا وعدہ ہے، اور ناشکری پر نعمت کے چھن جانے کا خوف ہے اور خطرہ ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو حکومتیں دی تھی، لیکن مسلمانوں نے ناقدری کی، اللہ نے حکومتیں چھین لی۔ حیدرآباد دکن کی حکومت 200 سال چلی، آصف جائے اول سے آصف جائے سابع، 7ویں آصف جا تک 200 سال حکومت کر، جب ناقدری کی اللہ نے چھین لی نعمت۔ آج ہم غیروں کے رحم و کرم پہ رہ گئے۔ کسی زمانے میں حکمراں تھے قدر نہیں کرے، ہیں جی، اس کی سزا ہے یہ۔ تم بولے کیا جی ہمارے خلاف جو ہے کوئی بھی پارٹی آ رہی تو ہمارے خلاف قانون بنا رہے، بنیں گے، یہ کم ہے، یہ عذاب ہے، یہ بھی ظالم کا مسلط ہونا یہ اللہ کا عذاب کی ایک صورت ہے۔ جب ناقدری کرو گے یہ عذاب ہوگا، اور قدردانی کرو گے اللہ اور نعمتوں سے نوازے گا۔ اس کے بعد پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔